ایمان کا 52 نمبر پر شعبہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ بھی ایمان کا ایک بڑا اہم شعبہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کامیاب ان لوگوں کو قرار دیا کہ جو لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیں، امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں، وہ لوگ دنیا میں کامیاب لوگ ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگوں کو حکم دیتے ہو معروف کا اور لوگوں کو منکر کام سے تم منع کرتے ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے جب اوصاف بیان فرمائے، ان میں ایک صفت تھی الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ معلوم ہوا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ خود بھی دین پر چلے اور لوگوں کو بھی دین پر چلائے، معروف کاموں کا حکم دے، منکر کاموں سے لوگوں کو منع کرے۔ یہ صرف علماء کی یا تبلیغی احباب کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، جس کو دین سے دور دیکھے اس کو دین کی دعوت دے، جس کو گناہ میں دیکھے اس کو پیار محبت کے ساتھ اور نرمی سے سمجھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی آدمی اگر کوئی منکر کام دیکھے تو نمبر 1 وہ اسے اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دے، یعنی اپنے ہاتھ سے روکے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے منع کرے۔ فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر زبان سے منع نہیں کر سکتا دل میں برا جانے۔ وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو گویا ایمان کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ کسی بھی برے کام کو انسان دیکھے تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے تب روکے گا جب اختیار ہوگا۔ اب بادشاہ کے پاس اختیار ہے وہ رکوائے، قاضی وقت کے پاس اختیار ہے وہ رکوائے، گھر کا جو سربراہ ہے والد شوہر، وہ اگر اپنی اولاد کو منکر کام کرتا ہوا دیکھے تو ہاتھ سے لے کر روکے۔ آج بچہ ٹچ موبائل میں غلط چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ساری رات اس کی انٹرنیٹ اور کیبل میں گزر رہی ہوتی ہے، باپ دیکھ رہا ہے چشم پوشی کر رہا ہے، بچی کو دیکھ رہا ہے اس کی نازیبہ حرکتیں ہیں لیکن وہ اس کو منع نہیں کر رہا۔ تو یہ ذمہ داری ہے، جہاں انسان کا اختیار چلتا ہے وہاں اپنے ہاتھ سے روکے گا، جہاں اس کا بس نہیں چلتا وہاں زبان سے روکے۔ کسی کو راستے میں آتا ہوا دیکھ رہا ہے وہ انٹرنیٹ کیفے چلا رہا ہے، اس کی زندگی رشوت اور حرام میں گزر رہی ہے، وہ نماز کے قریب نہیں آتا، تو ایسے آدمی کو زبان سے سمجھایا جائے۔ ہاتھ سے نہیں منع کر سکتے زبان۔ تیسرا درجہ زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں انسان برا جانے کہ یہ غلط کام کر رہا ہے اور اس کے حق میں دعا گو رہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہاتھ سے روکنا بادشاہ کا کام ہے، زبان سے منع کرنا علماء صلحاء واعظین کا کام ہے، اور دل میں برا جاننا عوام الناس کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف، اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور بے ضرور نیکی کا حکم دو، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم برے کاموں سے لوگوں کو منع کرو، اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تمہارے اوپر اپنا عذاب نازل کرے۔ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ، پھر تم دعا کرو گے لیکن اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا اگر تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے اللہ تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا اور تمہاری دعائیں اللہ قبول نہیں کرے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں اجتماعی طور پر لوگ کہتے ہیں جی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اس کی بنیادی وجہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومنین کے بھی اوصاف بیان کیے، منافقین کے بھی اوصاف بیان کیے۔ منافق کی صفت یہ بیان کی کہ منافق وہ ہوتا ہے المنافقون والمنافقات
بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، منافق لوگ لوگوں کو منکر کاموں کا حکم دیتے ہیں اور اچھے کاموں سے روکتے ہیں۔ جو لوگوں کو برائی کا حکم دے وہ منافق انسان، جو نیکیوں سے منع کرے وہ منافق آدمی۔ مومن آدمی کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن وہ ہوگا جو نیکی کا حکم دے گا، برائی سے منع کرے گا، جو گناہ کے کاموں کی ترغیب دے، گناہ کی طرف آمادہ کرے، منکر کاموں کے بارے میں اس کی فضیلتیں سنانا شروع کر دے، سمجھو یہ منافق آدمی۔ جیسے بہت سے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی رشوت کے ذریعے بہت پیسہ آ جائے گا، سود کے ذریعے بہت دولت بڑھ جائے گی، بینک میں پیسہ رکھوا دو دن بدن بڑھتا جائے گا، فلاں حرام کام کے ذریعے تمہاری دولت بہت بڑھ جائے گی۔ یہ منافق ہے جو منکر کاموں کے مشورے دے رہا ہے۔ جو مومن ہوگا وہ غلط مشورہ نہیں دے گا، وہ کہے گا دنیا کی عارضی زندگی کے لیے اپنے مال کو حرام پہ نہ لگاؤ، آخرت کی سزا بہت سخت ہے۔ تو تھوڑی سی لذت کے لیے انسان اللہ کی نافرمانی نہ کرے، لذت ختم ہو جاتی ہے، گناہ باقی رہتا ہے۔ اور تھوڑی سی مشقت کی خاطر نیک عمل کو نہ چھوڑے، مشقت ختم ہو جاتی ہے، نیک عمل انسان کا باقی رہتا ہے۔ تو اس لیے قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے اور حدیث کہ انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی، صحیح روایت ہے، امام بہقی نے شعب الایمان میں اور امام بخاری اور مسلم نے صحیحین میں اس کو نقل کیا۔ آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یجاء بالرجل یوم القیامہ فیلقی فی النار، قیامت کے دن ایک شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، فتندلق اقطابہ، اور اس کی آنتیں اس کے ارد گرد لٹک رہی ہوں گی، فیدور بہا فی النار، اور وہ اپنی ان آنتوں کے ساتھ جہنم میں یوں چکر لگا رہا ہوگا، کما یدور الحمار برحاہ، جس طرح کہ گدھا چکی کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، جس طرح چکی کے ارد گرد گدھا چکر لگاتا ہے اس طرح وہ چکر لگائے گا اور اس کی آنتیں لٹک رہی ہوں گی، فیطیف بہ اہل النار، جہنمی اس کے ارد گرد چکر لگا کر کہیں گے، فیقولون یا فلان ما لک ما اصابک، اے فلاں کیا ہوا تو اتنی سخت تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہے، الم تکن تأمرون بالمعروف، کیا تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا، وتنہانا عن المنکر، کیا تو ہمیں برے کاموں سے منع نہیں کرتا تھا۔ یہ شخص کہے گا کنت آمرکم بالمعروف ولا آتیہ، میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن میں خود نہیں کرتا تھا، وانہاکم عن المنکر وآتیہ، میں تمہیں برے کاموں سے روکتا تھا لیکن وہ خود برے کام میں کرتا تھا، اس لیے اللہ نے مجھے یہ سخت سزا دی۔ اس لیے بعض ہم دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہیں یہ کام گناہ ہے، لیکن اگر خود عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر بڑی سخت سزا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ وہ شخص ہوگا جو جہنم میں اس کی آنتیں لٹک رہی ہوں گی، یوں گھوم رہا ہوگا اس آگ میں جس طرح کہ گدھا اپنی چکی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ وجہ کیا ہوگی؟ لوگوں کو حکم دیتا تھا، خود عمل نہیں کرتا تھا۔ اس لیے انسان دین کی جو بات سیکھے پہلے عمل کرے، پھر آگے اس بات کی تبلیغ بھی کرے، تو اللہ اس کی بات میں تاثیر ڈالتا ہے۔ جب زندگی میں عمل نہیں ہوتا تو بات میں تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا، آپ نے مثال کے ذریعے بات سمجھائی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایک کشتی میں لوگ سفر کر رہے ہیں، اب اوپر والے لوگ اوپر کی منزل میں، نیچے والے لوگ کشتی میں نیچے منزل میں ہیں۔ اب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پیش آتی ہے، تو یہ اوپر جب پانی لینے کے لیے جاتے ہیں تو اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ ان کو منع کرتے ہیں اوپر پانی لینے مت آؤ۔ اب یہ نیچے والے پانی کی ضرورت ہے، تو اب ان میں سے ایک آدمی کلہاڑی لیتا ہے، تو اب وہ ایک تختے کو توڑتا ہے کہ نیچے سمندر ہے تاکہ پانی یہیں سے حاصل ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا اب اوپر والے دیکھ رہے ہیں، اگر یہ اوپر والے آ کر ان کو روکیں گے کہ بھئی تختہ نہیں توڑنا ورنہ پانی اندر آئے گا تو ساری کشتی ڈوب جائے گی، اگر یہ اوپر والے آ کر ان کو منع کر دیں تو اوپر والے بھی بچ جائیں گے، نیچے والے بھی بچ جائیں گے۔ لیکن اگر اوپر والے دیکھتے رہے یہ کام منکر کر رہا ہے اور انہوں نے منع نہیں کیا، تو جب عذاب آئے گا نیچے والے بھی ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ اس لیے اگر ایک آدمی خود نیک عمل کر رہا ہے لیکن دوسروں کو نہیں کہہ رہا، تو جب ان گناہگاروں پہ عذاب آئے گا اس عذاب کی لپیٹ میں یہ بھی آئے گا۔
اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت نے جبرائیل امین سے فرمایا فلاں بستی کو اٹھاؤ اور اس کو نیچے پٹخ دو۔ جب کہا گیا کہ اس بستی میں تو ایک آپ کا اتنا عبادت گزار بندہ ہے جس نے پلک جھپکتے یا اللہ آپ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ فرماتے ہیں اس بستی کو اسی نیک آدمی کے اوپر مار دو، اس لیے کہ میری اتنی نافرمانی ہوئی لیکن اس کی پیشانی پہ کبھی بل نہیں آیا، اتنا ظلم ہوا، اتنے گناہ ہوئے، اتنی نافرمانیاں ہوئیں لیکن اس نے کسی کو منع نہیں کیا۔ تو معلوم ہوا دین پر خود بھی چلنا ہے اور نیکی کا حکم دوسروں کو بھی دینا ہے اور برائی سے منع بھی کرنا ہے۔ تو یہ ایمان کا شعبہ ہم سے اس بات کا تقاضا کر رہا ہے امر بالمعروف پر عمل کیا جائے، خاص طور پہ جہاں انسان کا بس چلتا ہے وہاں انسان اس کا اہتمام زیادہ کرے، اور یہ بس انسان کا اپنی اولاد پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے ماتحتوں پہ چلتا ہے۔ اس لیے بیوی بچوں کو درس دیا جائے وہ عبادت کا، نماز کا اہتمام کریں، اور یہ تب ہوگا جب ہماری اپنی زندگی میں عمل ہوگا۔ ہم بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھ، خود نہیں پڑھتے۔ بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا نشہ نہ کرو، خود نشہ کرتے ہیں۔ بیٹا دیکھ رہا ہے، باپ کہتا ہے نشہ نہ کرو، باپ خود سگریٹ پی رہا ہے۔ کہتا ہے بیٹا جھوٹ نہ بولو، اور بیٹے کے سامنے باپ خود موبائل پہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا حرام نہیں کھانا، اور بیٹے کو پتہ ہے والد کی زندگی حرام میں گزر رہی ہے۔ بیٹے کو منع کرتا ہے بد نظری نہیں کرو، بیٹا دیکھ رہا ہے باپ کی ساری رات انٹرنیٹ اور کیبل میں گزر رہی ہے۔ بیٹے کو منع کرتا ہے بیٹی کو غیر محرم سے بات نہیں کرنا، خود گھنٹوں پیکیج میں غیر محرم سے بات کر رہا ہے۔ پھر بات میں کہاں تاثیر رہتی ہے؟ جب زندگی میں عمل ہوتا ہے، انسان کی ٹوٹی پھوٹی گفتگو ہوتی ہے، اللہ دوسرے کی زندگی پلٹ دیتا ہے۔ انقلاب انسان کے عمل سے آتا ہے، اس لیے صحابہ جہاں جاتے تھے اپنے عمل سے دعوت دیتے تھے، جس جگہ پہنچتے ان کے عمل کو دیکھ کر لوگ دین پر آ جاتے۔ آج ہم زبانی جمع خرچ تو کرتے ہیں، عمل کی کمی ہے، اس وجہ سے ہماری دعوت میں تاثیر نہیں ہے۔ تو ایمان کا یہ شعبہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم خود بھی عمل بالمعروف نہی عن المنکر کریں اور لوگوں کو بھی اس کا حکم دیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ ربنا